لٹی ہے ایک بیٹی تو لوٹا سمان ہم سب کا ہے، لٹیرے ہیں اگر آزاد تو اپمان ہم سب کا ہے۔ لٹی ہے ایک بیٹی تو لوٹا سمان ہم سب کا ہے، لٹیرے ہیں اگر آزاد تو اپمان ہم سب کا ہے۔ بنو انسان تم پہلے بات چھوڑ کر مذہب کی، لڑو ساتھ مل کر ان درندوں سے کیونکہ ہندوستان ہم سب کا ہے۔ لڑو ساتھ مل کر ان درندوں سے کیونکہ ہندوستان ہم سب کا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میرے عزیز ساتھیوں، آج ہمارے ہندوستان کے اندر جو خوفناک منظر پیش آیا ہے، آج ہمارے ہندوستان کی ایک بیٹی جس نے نہ جانے اپنا کیریئر بنانے میں کتنی پڑھائی کی، کتنی محنت کے ساتھ اس نے پڑھائی کی، لیکن آج جب وہ بیٹی کامیاب ہو گئی تو اس کے ساتھ ان درندوں نے کیا سلوک کیا، اس بیٹی کی کیا خطا تھی کہ ان درندوں نے اس کے ساتھ میں یہ سلوک کیا۔ وہ بیٹی جو کسی ماں کی شہزادی تھی، وہ بیٹی جو کسی ماں کی لاڈلی تھی، وہ بیٹی جو کسی باپ کا سر اونچا کرنے والی تھی، وہ بیٹی جو اپنے بھائی کا پیار تھی، آج اس بیٹی کے ساتھ ہندوستان کے اندر کیا ظلم کیا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، ہندوستان کے اندر نہ جانے کتنے ایسے واقعات سامنے آ رہے ہیں جس میں ہماری ماؤں بہنوں کی عزت سے کھلواڑ کیا جا رہا ہے، ہماری بیٹیوں کی عزت سے کھیلا جا رہا ہے، ہماری بیٹیوں کی عزت کو شرمسار کیا جا رہا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہ صرف ایک بیٹی کی عزت کی بات نہیں ہے۔ اگر آج ہم اسی طریقے سے ہاتھ پہ ہاتھ دھر کر بیٹھے رہیں گے، ہاتھ پہ ہاتھ دھر کر بیٹھے رہیں گے، سوچتے رہیں گے، تو یاد رکھنا وہ دن دور نہیں ہے۔ آج اگر کسی بیٹی کے ساتھ ہوا ہے تو یاد رکھنا کل تمہارے آگے بھی یہ دن آ سکتا ہے، کیونکہ یہ درندے کسی کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ یہ درندے کسی کے ساتھ بھی ایسا نہیں کریں گے۔ اگر آج ہم لوگ انصاف کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، اگر آج ہم لوگ اپنی آواز کو انصاف کے لیے بلند کریں گے، تو یاد رکھنا یہ درندے اگر ہم ان کو سزا دلا کر مانیں گے تو یہ درندے آگے کرنے کے لیے، ایسا کرنے کے لیے پہلے سوچیں گے، کیونکہ ان درندوں نے جو اس بیٹی کے ساتھ کیا ہے، یار وہ دوستوں، میرے دوستوں، وہ کسی ماں کی شہزادی ہے، وہ کسی باپ کی بیٹی ہے، کسی بھائی کی بہن ہے، کسی بھائی کی لاڈلی ہے، لیکن اس نے 23 سال کی عمر میں جب کامیابی حاصل کی تو آج اس کو یہ نتیجہ دیکھنے کے لیے ملا، نہ جانے اس کے باپ نے کتنی محنت کر کے اس کو پڑھایا ہوگا، اس کی پڑھائی میں نہ جانے اس کے باپ نے کتنا پیسہ خرچ کیا ہوگا، لیکن آج جب وہ بیٹی کامیاب ہو گئی تو اس کو یہ منظر دیکھنے کو ملا، اس کے گھر والوں کو یہ منظر دیکھنے کے لیے ملا۔ یہ بات صرف میرے اور آپ کی نہیں ہے، یہ بات میرے گھر کی بھی ہے اور آپ کے گھر کی بھی ہے۔ آج ایک بیٹی کی عزت کے ساتھ ایسا کھلواڑ کیا ہے، کل کوئی بھروسہ نہیں یہ درندے ہمارے تمہارے گھر کی عزت پہ بھی ایسی آنچ ڈالیں۔ یاد رکھنا دوستو، وہ دن دور نہیں ہے۔ اگر آج ہم لوگ اس بہن کو انصاف دلانے کے لیے، اس کے گھر والوں کو انصاف دلانے کے لیے کھڑے ہو جائیں گے تو یہ درندے آگے کرنے کے لیے ایسا کچھ پہلے سوچیں گے۔ یار ہندوستان کے اندر بیٹیوں کی کوئی عزت ہی نہیں ہے۔ آج ہماری ماؤں بہنوں کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے، آج ان کی عزت کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے۔ یاد رکھنا، عزت کرنے سے عزت ملے گی، ٹھکراؤ گے تو ٹھکرا دیے جاؤ گے۔ دل چاہتا ہے آج رو لوں جی بھر کے، نہ جانے کس کس بات پر ناراض ہوں خود سے۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہ صرف میرے اور آپ کی بات نہیں ہے، یہ پورے ہندوستان کی بات ہے۔ آج جو ہندوستان کے اندر جس طریقے سے اس کی گھر کی عزت کو شرمسار کیا ہے ان لوگوں نے، جو ہوس کا شکار بنایا ہے، ان کو سزا ملنی چاہیے۔ ہوس کا شکار بنانے والے کے لیے سخت ترین قانونی کارروائی ضروری ہے۔ ایسے شخص کو قانون کے مطابق گرفت میں لایا جانا چاہیے تاکہ اسے اس کے جرم کی مناسب سزا ملے۔ قانونی سزا کا مقصد نہ صرف متاثرہ فرد کو انصاف دلانا ہے، بلکہ معاشرے میں ایسے جرائم کی روک تھام کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ قانون کے مطابق ہوس کا شکار بنانے والے پر جنسی، ذاتی یا اس جیسے دیگر جرائم کے تحت مقدمہ چلایا جاتا ہے۔
اور اسے سخت سزا دی جا سکتی ہے، جیسا کہ قید، جرمانہ یا دوسری قانونی کارروائیاں۔ اس کے ساتھ ساتھ متاثرہ فرد کو مکمل تحفظ اور مدد فراہم کی جانی چاہیے تاکہ وہ انصاف حاصل کر سکے اور دوبارہ اس تکلیف سے نہ گزرے۔ ایسے مجرم کو سزا دینے کے ساتھ ساتھ معاشرے شعور بھی بڑھانا چاہیے تاکہ لوگ اس طرح جرائم کے خلاف کھڑے ہوں اور متاثرہ افراد کو حمایت کریں۔ تو آج ہم سب کو مل کر اس بہن کو انصاف دلانا ہے۔ آج ہمیں اپنی آواز بلند کرنی ہے۔ اگر ہم ایسے ہی خاموش بیٹھے رہیں گے تو ان درندوں کے سر اونچا ہوتے رہیں گے۔ وہ بیٹی نہ جانے اس کے باپ نے کتنا پیسہ لگایا ہوگا، نہ جانے کتنا پسینہ بہا کر اپنی بیٹی کو اس نے پڑھایا ہوگا، لیکن آج جب وہ بیٹی کامیاب ہو گئی تو اس کے گھر والوں کو یہ نتیجہ دیکھنے کے لیے ملا۔ کیا اسی دن کے لیے اس باپ نے اپنی بیٹی کو پڑھایا تھا؟ بڑا افسوس کی بات ہے۔